بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پہلے خلیفہ بنا دیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اقربا پروری کا الزام آ سکتا تھا. اللہ نے نظام بنایا ہے کہ میرے نبی پر کسی قسم کا داغ نہیں آنا چاہیے، اور عمر کا تقاضا، اسی طریقے سے فضل کا تقاضا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس میں بے شمار حکمتیں ہیں. بہرحال اس کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے. حضرت ابوبکر کے 2 سال خلافت، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 12 سال. تو 2 12 اور 10 24 سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سن ہجری 10 میں. تو اس طریقے سے حضرت عثمان کے بعد خلافت کے سلسلے میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قاتلین عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین، اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں آپ کے گھر میں محصور کر کر آپ کو 18 ذی الحجہ کو، یوم شہادت عثمان ہے 18 ذی الحجہ، حج کے بعد حاجی لوگ مدینہ آئے، اس سے پہلے بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا. تو آپ کے شہادت کے بعد یہ مسئلہ اٹھا کہ بھئی خلیفہ کون بنے. صحابہ کی تقریباً بڑی جماعت اس بات کے قائل تھی کہ بھئی خلیفہ تو حضرت علی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. اب جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا یہ مختلف ملک کے علاقوں سے آئے تھے. اصل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سازش رچنے والا یہ تھا عبداللہ بن سبا. یہودی تھا، امہ یہودیت، اس کی ماں یہودی تھی. تو اصلاً یمن کا رہنے والا تھا، اس کی ماں یہودی تھی. اس نے پوری سازش رچی، اور سازش کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سب جگہ پر آپ نے بٹھا دیا ہے اپنے. اسی طریقے سے آپ پر یہ الزام لگایا کہ الیاذ باللہ آپ نے بیت المال کے مال میں غبن کیا، جبکہ آپ خود صحابہ میں اتنے بڑے مالدار آدمی تھے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی نہیں. تو اس طرح کے بے وجہ الزام آپ پر لگائے. ان الزامات کو لے کر کچھ لوگ مصر سے، کچھ لوگ کوفہ سے، کچھ لوگ بصرہ سے، کچھ لوگ عراق سے، اور کچھ لوگ شام سے، مختلف ملک کے خطوں سے لوگ آپ کے خلاف جمع ہوئے، اور جمع ہو کر آپ کے گھر کو گھیر لیا. حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین، ان سب کو ساتھ میں لے کر حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان آپ اجازت دے دیجیے، آپ خلیفہ ہیں، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے ہم آپ سے اجازت طلب کریں، آپ اجازت دیجیے، ان سے ہم نمٹ لیتے. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں مدینہ الرسول میں مسلمانوں کے خون بہانے کو پسند نہیں کرتا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں خون بہاؤں. ان لوگوں کا حضرت عثمان سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، خلافت کو چھوڑ دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان سے کہا کہ بھئی کیوں چھوڑیں. انہوں نے جو آپ پر الزامات لگائے ان کے جوابات دیا آپ نے، مگر جب انسان اپنا ذہن کوئی بنا لیتا ہے، بضد ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو انہوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور اس پر مصر رہے. رات میں حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دیتا ہوں. رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خواب میں کہا کہ عثمان چاہے شہادت نصیب ہو جائے مگر آپ کو خلافت سے دستبردار نہیں ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صاف انکار کر دیا، اور آپ نے اشارہ بھی دے دیا کہ آپ افطار ہمارے پاس کریں گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کو یہ سنا دیا کہ بھئی میں خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں،
اس لیے کہ مجھے خواب میں اس چیز کا اشارہ کیا گیا. مگر وہ اتنے خبیث النفس تھے کہ انہوں نے آپ کم سے کم اتنا لاج رکھ لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم ہستی کو خواب میں آ کر یہ کہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، اور پھر جب دیکھا کہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر میں اپنے کاموں میں کچھ مشغول ہے اور کوئی وہاں پر ہے نہیں، تو آپ کے گھر کے چھت کے اوپر سے وہ لوگ آپ کے گھر میں کودے. آپ روزے سے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ پر وار کیا اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، جس میں ان کی انگلیاں شہید ہو گئی، وہ نہیں بچا سکی. اور اس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت واقع ہو گئی، جو اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے. قرون اولیٰ کے ان واقعات میں سے ہیں کہ جن واقعات کو سب سے تکلیف دہ واقعہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عثمان بن عفان، انہوں نے اپنے پورے مال کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا تھا، ان کے ساتھ اس طرح سے امت نے سلوک کیا. بہرحال اب آپ کی شہادت کے بعد مسئلہ پیش آیا تو خلیفہ تو حضرت علی کو منتخب کر لیا گیا، لیکن ان کے قاتلین کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو قاتلین عثمان کے ساتھ حضرات صحابہ کی ایک جماعت کا یہ ماننا تھا کہ ان کو فوراً سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑی تعداد میں ہیں، اگر ان لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے تو دوسرے بہت سارے لوگ ان کے موافق ہیں، تو ملک میں فتنہ کھڑا ہوگا اور بہت زیادہ خون ریزی ہوگی. لہذا اس بنا پر تھوڑا سا توقف سے کام لیا جائے اور معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو دے دیا جائے. ٹھنڈا ہونے کے بعد باقاعدہ اس پر ایک انکوائری کی جائے اور جو شخص حقیقت میں قاتل ہے براہ راست ایسے قاتلین کو پکڑ کر قتل کیا جائے. مگر بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ جتنے بھی گھر میں داخل ہوئے ان کو سب کو کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمایا تو اقامت حدود میں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. اقامت حدود، حد کو قائم کرنا تو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کئی، اسی لیے ہمارے فقہاء نے قاعدہ بنایا کہ الحدود تندرع بالشبہات، کہ شبہات کی بنیاد پر حد کو ختم نہیں کیا، اس پر نافذ نہیں کیا جاتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے. کسی کے اوپر چوری کا الزام ہے تو صرف الزام اور شبے کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی ہے جب تک کہ پکے ثبوت، پائے ثبوت تک یقین نہیں، یعنی ظن غالب نہیں بلکہ یقین تک کی بات نہ پہنچے، وہاں تک کہ کسی کے اوپر حد نہ قائم کی جاتی نہیں. بڑے سخت شریعت نے اس سلسلے میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک کہ قاتلین کا صحیح پتہ کہ بھئی کون براہ راست قتل میں شریک ہے ان لوگوں کو مارا جاوے، ورنہ آپ کہیں کہ بھئی جتنے بھی لوگ وہاں تھے تو اتنے سارے لوگوں کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایک قسم کی بغاوت ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ نے توقف، اسی توقف کے اوپر حضرات صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، کوئی توقف نہیں، ان کو سب کو مار دیا جائے. حضرت علی نے توقف سے کام لینے کی بات کی. پھر دیکھا حضرت علی نے کہ مسائل بڑے سنگین ہو چکے ہیں اور اختلاف نے شدت اختیار کی، تو حضرت علی نے یہ طے کیا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ حضرت علی فرما رہے تھے کہ جیسے حضرت عثمان یہ چاہتے تھے کہ مدینۃ الرسول کو مسلمانوں کے خون سے، آپسی خون سے بچایا جائے، تو کہا کہ میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف یہاں پر رونما ہو اور یہاں پر کوئی خون مسلمانوں کا بہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے. تو پھر اب مسئلہ آیا کہ دارالخلافہ کس کو بنایا جائے، مدینہ کو چھوڑ کر کہاں جایا جائے. تو صحابہ تھے، تو آپ نے حضرت علی نے دیکھا کہ بھئی کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ کے بعد سب سے زیادہ صحابہ ہیں حرمین کے بعد، تو کہا وہ ہے کوفہ. اس لیے آپ نے دارالخلافت کو کوفہ کی طرف منتقل کیا کہ صحابہ کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. اسی لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کہیں پر صحابہ مقیم تھے تو وہ کہاں پر تھے؟ کوفہ میں تھے. اس کی وجہ تھی کہ وہ ایران کے حدود پر واقع تھا اور
حضرات صحابہ جہاد میں مشغول تھے اور پوری دنیا کو فتح کرنے کا اور اسلام کو سربلندی کا انہوں نے خواب دیکھ رکھا تھا. تو وہاں سے آگے کے سارے سفر آسان تھے. دریا ملتے تھے وہاں پر، سمندر ملتے تھے، دوسری جگہوں پر جانا آسان تھا. تو اس وجہ سے حضرات صحابہ کی بڑی تعداد وہاں تھی. اور دوسرا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر علمی فضا قائم کر دی تھی. تو حضرات صحابہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی کہ علمی بستی ہے، تو اگر ہم اپنے بچوں کو بھی وہاں چھوڑ کر چلے گئے تو بچے بھی وہاں پر علم حاصل کرتے رہیں. تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا کیا انتخاب کیا اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے. اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو عشر مبشرہ میں سے تھے، ان لوگوں کو بھی کچھ لوگوں نے کیا ورغلایا اور ورغلا کر حضرت علی کے خلاف ان کو آمادہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ لوگ حضرت علی کے پاس صفائی کے لیے نکلے کہ معاملے کو صاف کیا جائے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے اور یہ کیا غلط باتیں پھیل رہی ہیں. تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. ادھر حضرت علی کو کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا. حضرت علی کو کہا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ پورا لشکر لے کر جنگ کرنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تیاری سے وہاں سے نکلے. ابھی اپنے ان کے قاصد پہنچے، اس سے پہلے دونوں طرف جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور وہاں پر جنگ شروع ہو گئی. مسلمانوں کی پہلی جنگ، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس جنگ جمل کون؟ ایک طرف حضرت عائشہ اور ایک طرف حضرت علی. ظاہر سی بات ہے حضرت علی بھی بڑے اونچے آدمی، طلحہ عشر مبشرہ میں سے. حضور نے یہ احد کے دن کہا یوم احد یوم طلحہ، کہ طلحہ اصل تو کامیابی احد میں طلحہ کی ہے، بڑی زبردست قربانیاں تھیں ان کی. اور حضرت زبیر کو حضور نے کہا لکل نبی حواری و حواری زبیر. بڑا عجیب سنگین مسئلہ ہو. اتفاق سے حضرت زبیر اور حضرت علی آمنے سامنے ہو گئے جنگ میں تلوار لے کے. دونوں عشر مبشرہ، دونوں حضور کے رشتہ دار بھی، اس لیے کہ حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور حضرت علی چچا زاد بھائی تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت زبیر حضرت علی کے بھی چچا پھوپھی زاد بھائی ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور کو تو بہرحال وحی ہوتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو حضور نے عجیب سوال کیا، ما لکما، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، تلوار لے کر تم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے. تو دونوں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. حضور نے اتنا مول کو چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے حضور نے ایسا کہا تھا. کہا ہاں. تو حضرت زبیر نے اپنی تلوار اپنی میان میں اور کہا کہ بھئی نہیں، مجھ سے غلطی ہو رہی. آپ نے میدان کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا. حضرت طلحہ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ بھئی نہیں، حضرت علی نے مجھے یاد دلایا اور بات بالکل صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ جنگ کے دوران ہی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں نے میدان کو چھوڑا. لیکن حضرت علی کے لشکر کا ایک بدبخت تھا، اس نے حضرت زبیر کو تیر مار دیا، جس سے حضرت زبیر کی شہادت واقع ہوئی. اور پھر وہ دوڑتا ہوا حضرت زبیر علی کے پاس آیا اور کہا ابشر اے علی قتلت عدوک، میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا. تو آپ نے پوچھا کس کو مارا تم نے؟ تو اس نے کہا زبیر کو. تو آپ نے کہا ابشرک بالنار، میں تو یہ جہنم کی بشارت دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے دشمن کو مارا اور آپ مجھے جہنم کی بشارت دیتے ہیں. کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذا اتاک قاتل ابن زبیر قاتل ابن عوام فبشرہ بالنار، کہ جب تیرے پاس حضرت زبیر کو قتل کرنے والا آئے تو اسے جہنم کی بشارت دے دے. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر وہ لڑتا رہا اور پھر وہ اس نے خود خودکشی کی اور مر گیا. تو یہ حضرات صحابہ کی جو مشاجرات ہے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. حضرات صحابہ ابرہم قلوبا واعمقہم علما، دل کے بڑے صاف تھے. ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئی، اس میں کہیں پر ان کی نفسانیت نہیں تھی، یہ اپنا کچھ نہیں چاہ رہے تھے، یہ شریعت ہی کا نفاذ چاہ رہے تھے. مگر انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو حضرات صحابہ سے ایسی چوک ہوئی، لہذا ہمارے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ان ابحاث میں پڑھنا ہی نہیں
اور بعض کہتے ہیں کہ اگر پڑھے تو پھر اہل سنت والجماعت کے اصول اس سلسلے میں کیا ہے اسے اچھی طرح سے پڑھ لیں، تاکہ وہ حضرات صحابہ کے سلسلے میں کسی قسم کے بدظنی کا شکار نہ ہو۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں کھٹاس کا آنا گویا کہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی لوگوں کی برکت سے اسباب کے درجے میں ایمان اور اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، چاہے حضرت طلحہ ہو، چاہے حضرت زبیر ہو، جو بھی ہو، کسی بھی صحابی کے بارے میں آدمی کبھی بھی ذرہ برابر بھی بدظنی کا یا غلط سوچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ الصحابۃ کلہم عدول، ہمارے محدثین نے اور مورخین نے سیدھا سیدھا قاعدہ بنایا تھا، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عدول ہے، ان میں سے کوئی قابل جرح نہیں، کسی پر جرح کی نہیں جا سکتی۔ صحابی کا لقب مل گیا، اس کے بعد ختم ہو گئی بات۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت تقریباً 5.5 سال رہی، پھر اس کے بعد آپ کا انتقال، آپ کو شہید کر دیا گیا، خوارج ہی نے آپ کو شہید کیا۔ ابن ملجم یہ آپ کا قاتل ہے۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے لوگوں کو اٹھاتے تھے، اور لوگوں کو اٹھاتے ہوئے آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ تو اس موقع پر وہ خبیث کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے میں کہیں چھپ گیا، اور جیسے ہی حضرت علی مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے آپ پر قاتلانہ وار کیا، جس کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے کچھ دیر کے بعد۔ قرآن کا حافظ تھا وہ، ابن ملجم جو تھا وہ ایسے ہی نہیں تھا، حافظ قرآن تھا وہ، حضرات صحابہ کے پاس علم سیکھا تھا اس نے، مگر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جن لوگوں نے اس کا برین واش کیا اور اس کو اندھ بھگت بنا دیا۔ کیا بنا دیا اس کو؟ اندھ بھکتی۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تو اس لیے آدمی کے پاس جب علم صحیح ہوتا ہے اور صحبت اچھی ملتی ہے تو آدمی اندھ بھگت نہیں بنتا ہے، لیکن علم میں کمی رہ جاتی ہے یا صحبت میں کمی رہ جاتی ہے یا اچھی صحبت نہیں ملتی ہے تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی صحبت کے سلسلے میں بہت سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے۔ فانظر الی من یخالل، حضور فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھا کرو کہ آپ کس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتے ہو، کس کو دوست بناتے ہو۔ ایسے آدمی کو دوست بنانا چاہیے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، محنت کا، ان چیزوں کا عادی ہو۔ کسی کو بھی اٹھا پٹک آدمی کو دوست بنانا نہیں چاہیے۔ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ 6 مہینے آپ خلیفہ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی، اور آپ نے کہا کہ بھئی یہ جھگڑا ختم کرو، خلیفہ آپ۔ تو حضرت علی کے دور میں 2 خلافت رہی۔ ایک خلافت حجاز عراق میں حضرت علی کی خلافت راشدہ تھی، اور دوسری ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت تھی۔ اور پھر حضرت حسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور نے ایک دن کہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان شدید اختلاف ہوگا، ان مسلمانوں کے گروہ کی گروہ بندی اور اس اختلاف کو اللہ تیرے ہاتھ پہ ختم کرے۔ تو حضرت حسن کے ہاتھوں ہی وہ خلافت کیا ہوئی؟ وہ اختلاف مسلمانوں کا ختم ہوا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کیا ہوا تھا؟ شروع ہوا تھا۔ اسی لیے خلیفہ راشد میں حضرت حسن کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین یہ 5 تھے، مشہور 4 ہے، چونکہ آپ کی خلافت کا دور بہت کم تھا، اس وجہ سے بعض لوگ شمار نہیں کرتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا تھا سیکون من بعدی الخلافۃ الراشدۃ 30 سنۃ، کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی۔ تو 29.5 سال پر حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور پھر 6 مہینے آپ خلیفہ حضرت حسن رہے، اور پھر اس کے بعد خلافت کے بعد امارت کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو بھی ہمارے علماء نے خلافت راشدہ کے بعد خلافت ہادیہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں حضرت امیر معاویہ کا موقف کیا تھا اور اہل سنت والجماعت کو اس سلسلے میں کیا سوچنا چاہیے، سب سے بہترین کا شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، تقریباً 400-500 صفحے کی کتاب ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چونکہ جماعت اسلامی ہے، وحید الدین خان کے ماننے والے فالوور ہیں، غامدی کے ماننے والے ہیں، یہ منکرین حدیث جو ہوتے ہیں، منکرین سنت جدت پسند، اور یہ تعلیم یافتہ طبقہ جو آدھا ادھورا علم حاصل کرتا ہے سیلف اسٹڈی یعنی ذاتی مطالعے کی بنیاد پر، ان لوگوں میں یہ ساری گندگیاں بہت ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے طلباء کو اس طرح کی کتابیں کیا کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اردو میں سب سے بہترین کتاب حضرت مولانا تقی صاحب کی ہے، اور دوسری کتاب اس سلسلے میں حضرت مولانا نافع صاحب کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے رحماء بینہم، کتاب کا نام ہی رکھا ہوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نام اس کا عربی ہے، قرآن کی آیت سے آپ نے اقتباس کیا ہے، مگر کتاب اردو میں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے اس کتاب کے سلسلے میں لکھا ہے کہ میری نظر میں عربی یا اردو کے ذخیرے کتب میں حضرات صحابہ کے دفاع میں اس سے بہتر کوئی کتاب آج تک نہیں گزری۔ حضرت مولانا نافع صاحب پاکستان کے اکابر علماء میں تھے، ابھی کچھ 4-5 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا، 90-95 سال کی عمر میں۔ مولانا بڑا احترام کرتے تھے ان کا، تو آپ نے حضرات صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر بڑا جاندار کام کیا ہے، اور افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اللہ نے آپ سے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ اب تک تو یہ کتاب نہیں ملتی تھی، لیکن ابھی ہندوستان میں بھی چھپ چکی ہے، رحماء بینہم۔ لہذا اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت علی کا تذکرہ آیا تو مناسب سمجھا کہ کچھ بنیادی اور ضروری چیزیں جو ہمارے حالات کے پیش نظر ہمارے سامنے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ بہرحال جیسا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر صاحب کہتے ہیں، کیا کریں اتنے پیارے صحابی آ گئے، ابھی یہاں سے آگے بڑھ سکتے نہیں۔ دیکھو ان لوگوں کی محبت بھی جنت میں لے جائے گی، ان کی یہی محبت ہمارے لیے جنت میں جانے کا کیا بنے گی، ذریعہ بنے گی۔ تو حضرت علی بن ابی طالب، یہ حضرت علی بن ابی طالب کا اختصر و مختصر ہے تعارف، یہ کیا ہے، اختصر المختصر تعارف ہے۔ عن علی انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن صدقۃ الخیل، کہ میں نے گھوڑے کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا، والرقیقی اور غلام کی زکوٰۃ کو بھی معاف کر دیا۔ اب یہ مستقل ایک مسئلہ ہے کہ گھوڑے پر اور غلام پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، گھوڑے پر اور غلام پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ حضرات فقہا کے درمیان اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے، اس کو معرکۃ الآراء مسئلہ کہتے ہیں۔ معرکۃ الآراء کہے تو سمجھ جانے کا کہ زوردار لیدے مچی ہے۔ معرکہ مطلب معرکہ، اور آرا کا مطلب آرا، یعنی آرا کا معرکہ، تو آدمی سمجھ جانا چاہیے کہ زوردار لیدے کیا ہوئی ہے، یہاں پر مچی ہے اس کا۔ تو جہاں میں معرکۃ الآراء بولوں سمجھ جانے کا کہ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ تو بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ بھئی گھوڑے پر اور غلام پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، جہاں بھی صفت نمو پائی جائے گی وہاں زکوٰۃ فرض۔ گھوڑے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بولے ہاؤ، ختم ہو گئی بات، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ غلام کی قیمت آگے پیچھے ہوتی ہے، کم زیادہ ہوتی ہے، بولے ہاؤ، ختم ہو گئی بات۔ زکوٰۃ نمو، صفت نمو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے، تو صفت نمو پائی گئی، مال نامی ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ مال مزکا۔ اب ہر ایک اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور دلائل کی روشنی میں وہ کیا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہر جگہ پر مستثنیات بھی ہوتے ہیں۔ اس سے سمجھ جانے کا احناف کا مسئلہ کیا ہے۔ احناف اسی حدیث کی وجہ سے اور اس طرح کی بہت ساری روایتوں کی وجہ سے فرض میں وجوب زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے۔ حناف کہتے ہیں کہ نہیں، فرض میں وجوب زکوٰۃ، لأنه من آلة الحرب، اس لیے کہ یہ آلہ حرب ہے۔ جب آلہ حرب ہے تو آلہ حرب میں زکوٰۃ نہیں۔ آلہ حرب کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ضرورت میں سے ہے، اور ضرورت پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ضرورت کے اوپر زکوٰۃ، گھر آپ کی ضرورت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، کپڑے آپ کی ضرورت ہے اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، کتاب مولوی کی ضرورت ہے اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، مولوی کتنی بھی کتاب بسا لے لا زکوٰۃ علیہ، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ کہ مولوی کتاب پڑھے گا کہ کتاب کی زکوٰۃ دے گا؟ کتاب خرید لے وہ اتنا غنیمت ہے، ابھی بولے خریدا نہ اوپر سے بولے اس کی زکوٰۃ بھی دو بولے۔ یعنی علم کی اتنی اہمیت اسلام کی نظر میں کہ بھیا جتنی کتاب بسانا بس پڑھ، لا کے پڑھ، زکوٰۃ نہیں چاہیے ہم کو مگر تو پڑھ، ہم کو تیرے کتاب کی زکوٰۃ چاہیے مگر اللہ کے واسطے تو پڑھ۔ اس لیے کہتے ہیں امت اقرا لا تقرا، اس امت کا مسئلہ ہے امت اقرا، کہ جس امت پر سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کل ایک عرب شیخ کا مضمون پڑھا تھا تو اس میں عجیب بات بولی انہوں نے، کہا کہ ایک سروے آیا کہ دنیا میں کہاں کتنا مطالعہ ہوتا ہے، کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ سال میں خارجی مطالعے کے طور پر 250 سے 300 گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ کتنے؟ ایوریج، یعنی کچھ لوگ 4 گھنٹے کچھ 5 گھنٹے، لیکن کم از کم گویا روزانہ کا 1 گھنٹہ روزانہ کا وہ لوگ اسٹڈی کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور عالم عرب اور عالم اسلام کا کیا ہے معلوم؟ عالم عرب اور عالم اسلام میں ایک آدمی پر جب ایوریج نکالا تو سال بھر میں 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ سمجھتا ہے؟ یعنی 15 منٹ سال بھر میں، کتنا؟ 15 منٹ پڑھتا ہے۔ ابھی یہ امت کیا ترقی کرے گی؟ اس کو تو ٹھوسنا چاہیے، کھانا دو۔ میں نے کہا ابھی جامع مسجد گیا میں کچھ دنوں پہلے، 1 مہینے پہلے، 15 سال پہلے بلا مبالغہ کہتا ہوں، جامع مسجد کی سیڑھی سے آپ اترو، پوری لائن میں آج سے 15 سال پہلے جب میں گیا ساری دکانیں کتاب کی تھی، ساری دکانیں، خالی سامنے نہیں اندر گلیوں میں بھی کتابیں ملتی تھی۔ 15 سے 17 سال پہلے کی بات، 25 سال پہلے تو اور زیادہ تھی، اوپر نیچے کتابیں ہوتی تھی۔ لیکن اتنا افسوس ہوا مجھے اس دن، قسم خدا اتنی تکلیف ہوئی کہ اگر خودکشی جائز ہوتی ہے تو جامع مسجد پہ چڑھ کے خودکشی کر لیتا۔ کیا دیکھا معلوم میں نے؟ اسی جامع مسجد کی سیڑھی کے اوپر سے جب ایسا نظارہ کیا تو قسم خدا کی ایک بھی کتاب کی دکان نہیں، ساری کباب کی اور کھانے کی دکانیں لگی۔ قسم کھاؤ تو ہانس نہیں، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کتاب غائب ہو گئی، ہے ہی نہیں ہو۔ ہمارے یہاں تازہ کباب ملے گا، دال میں ڈالیں گا تازہ کباب کو، اور وہ بھی کائے کے کباب معلوم، بھینس کے کباب کھا کے بھینسے جیسا ہوتا ہے، اور کسی مصرف کا نہیں۔ یہ امت کا حال ہے۔ تو وہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا بالکل صحیح، کسی نے کوئی غلط تبصرہ کیا نہیں، میں تو سمجھتا ہوں شاید 15 بھی زیادہ ہے، اس نے احتیاطاً 15 بول دیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے دنیا میں، اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ دنیا کی قیادت اور سیادت پڑھنے اور محنت کرنے والے اور اچھے اخلاق والوں کو دیتے ہیں۔ یہ میرا اپنا مطالعہ کہتا ہے۔ ایک تو پڑھنے کا ذوق ہونا چاہیے، مطالعے کا، تحقیق کا، تدقیق کا، بحث کا، اور دوسرا محنت ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ تو اللہ دنیا کی قیادت دیتا ہے۔ ہمارے پاس تینوں نہیں، نہ پڑھنے کا ذوق ہے، نہ ہمارے پاس محنت کا ذوق ہے، اور نہ ہمارے پاس اخلاق۔ بس اللہ ہی کرشمہ کرے اور مہدی کو بھیجے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے، باقی بظاہر اسباب کے اندر میں تو کچھ بھی نظر آتا نہیں۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو وہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نا امید
نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے، لیکن جو حالات آدمی دیکھتا ہے تو اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا آسان اس امت کے اندر میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں آپ نے عجیب بات کہی۔ کیا کہا کہ امت میں ایک صفت پیدا ہو جائے تو یہ امت ترقی کرنے لگے۔ سب مجلس میں بالکل کان کھڑے ہو گئے سب کے کہ بھئی یہ ایک صفت ایسی کون سی ہے جو پوری امت بیدار ہو جائے۔ پھر آپ نے کہا اگر اس امت میں تواضع آ جائے تو اس امت کے اندر، اس امت کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت ہے۔ اب سید الطائفہ کا متن ہو اور شارح اگر حکیم الامت ہو تو سونے پر سہاگا، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں غور کرنے لگا کہ یہ تواضع سے کیسے امت ترقی کرے گی۔ کہا پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں حاجی صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ کہا کیسے؟ کہا جب امت کے ہر طبقے میں تواضع آئے گا تو تواضع کے آنے سے اختلاف کم ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک دوسرے کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے پر اپنی تھوپنے کی کوشش کرے گا نہیں۔ تواضع ہے نا، ٹھیک ہے آپ نے کہا بالکل جی حاضر۔ تو کہا کہ امت میں ایک دوسرے کی سننے کا مزاج بنے گا، اور جب تواضع سے سننے کا مزاج آئے گا تو اختلاف کم ہوں گے، جب اختلاف کم ہوں گے تو اتحاد پیدا ہوگا، اور جب اتحاد پیدا ہوگا تو تنظیم آئے گی، منظم ہوں گے، اور جب منظم ہوں گے تو دنیا پر حکومت کریں گے۔ جب منظم ہو جائیں گے تو دنیا پر کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے۔ لیکن ایک صفت کو پیدا کون کرے؟ یہاں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ منچو ڈنگرے نیست۔ تو مسئلہ یہ ہے ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی ترقی کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کا نیکی پر بھلائی پر تعاون کرنا نہیں چاہتا ہے، ہر ایک دوسرے کی چغلی غیبت اسی کے اندر میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امت اتنی آسانی سے ترقی کر سکتی نہیں، لیکن نا امیدی نہیں، کوشش کرتے رہنا چاہیے آدمی کو، اپنے سے جتنی بھی بنے ہو۔